امریکہ اور اس کے کئی ویسٹرن اتحادیوں سمیت جاپان نے بھی بنگلہ دیش کے اندر ہونے والے جو نیکسٹ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بیانات دیے ہوئے ہیں، اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں کہ وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز ان بنگلہ دیش۔ ان میں سے اکثر وہ ممالک ہیں جنہوں نے لاسٹ الیکشنز میں بھی کنسرنز ظاہر کیے تھے، لیکن اب رشیا کی طرف سے بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی انٹرفیئرنس کے خلاف ہیں۔ روس کے جو سفیر ہیں بنگلہ دیش کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی مدعے پہ دوسرے ملکوں کے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کرے۔ اچھا، رشینز کا کہنا تھا کہ کئی طرح کے مداخلت کے طریقے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ویسے میں آپ کو اپنے طرف سے بتا رہا ہوں کہ کون سے طریقے ہوتے ہیں انڈائریکٹ مداخلت کے۔ دیکھیں، یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں نا، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جن کو کہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ جو پاورفل ملک ہیں وہ کوئی این جی او سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کا پرٹیکولر جو نصاب ہے، سلیبس، وہ پڑھائیں، نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، شاگردوں کو یہ والا پڑھائیں۔ اب وہ جو مواد ہوتا ہے، وہ جو سلیبس ہوتا ہے، وہ ان کے طور طریقوں سے زیادہ میچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن جو نئی تیار ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کے جیسی تیار ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ان کے طور طریقوں کو، ان کے ویلیوز کو، ان کے سسٹمز کو بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے انڈائریکٹ مداخلت کا، اور یہ ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں میڈیا کے اندر وہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز بنا کے میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ایک خاص طرح کا نیریٹو جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا میں بھی ہوتا ہے، انفلوئنسرز کو ساتھ میں لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی مخصوص مدعے پہ آپ مائنڈ سیٹ بنائیں پبلک کا، اور یہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی خاص جماعت یا کسی خاص نیریٹو کو آپ پروموٹ کریں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہی نیریٹو صحیح ہے۔ اس کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، جو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے چینل، اس پہ زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو کئی طریقے ہوتے ہیں پبلک پرسیپشن کو مینیپولیٹ کرنے کے۔ رشینز نے بھی ویسے کہا ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو مداخلتیں ہوتی ہیں اس کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اب روس نے ویسے نام تو کسی ملک کا نہیں لیا اس حوالے سے، لیکن زیادہ سب سے جو اس ملک کے اوپر الزامات لگتے ہیں الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے، دیٹ از انڈیا۔ بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ ان پہ الزام لگتا رہا ہے ٹریڈیشنلی کہ انڈیا جو ہے اس کا اثر ہے پولیٹیشنز کے اوپر اور بنگلہ دیش کی بیوروکریسی کے اوپر بھی ہے، اور وہ اس اثر کو استعمال کرتا ہے الیکشنز کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، پہلے میں ذرا ریفرنس دے دوں آپ کو، یہ جو رشیا والی خبر ہے، ڈیلی اسٹار نے کہا ہے کہ رشیا اگینسٹ انٹرفیئرنگ ان ڈومیسٹک افیئرس آف بنگلہ دیش ایمبیسی۔ امریکہ کا ویسے نام نہیں لیا رشینز نے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ رشینز نے جاری کی ہے نا، اس میں میرے خیال سے اشارہ وہ امریکنز اور ویسٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈر دی پریٹیکسٹ آف پروٹیکٹنگ ڈیموکریٹک ویلیوز ورک از انڈر وے ٹو انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرس آف دوز ہو آر آؤٹ آف فیور ود دی اسٹیٹس دیٹ کنسیڈر themselves rulers of the world, said the Russian embassy۔ روس کا ماننا ہے کہ اس طرح کے طور طریقوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ملک کے اندر انارکی اور کلیشز بڑھتے ہیں، کیاؤس بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے شام کا مثال دیا ہے، لیبیا کا اور یمن کا اور افغانستان کا باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں اگزامپل انہوں نے دیا ہوا ہے۔ عوامی لیگ والے تو ظاہر سی بات ہے روس کے اس بیان پہ بڑا خوش ہوں گے، لیکن عوامی لیگ نے اس دوران کچھ کارروائیاں ایسی کی ہیں جس سے ویسے دنیا کے بہت سارے ملک خوش نہیں ہیں۔ اپوزیشن والے بھی غصے میں بنگلہ دیش کے اندر۔ جماعت اسلامی کی ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیے گئے ہیں اور ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کچھ اچھے طرح سے اس کو نہیں دیکھ رہا۔ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا الجزیرہ کی، انہوں نے لکھا تھا کہ بنگلہ دیش اریسٹ ہیڈ آف لارجسٹ مسلم پارٹی امڈ کریک ڈاؤنس۔ اب عوامی لیگ والے تو دیکھیں ملیٹنسی کا الزام لگا کے اور ایکسٹریمزم کے ساتھ لنک کر کے انہوں نے جماعت اسلامی کی ہیڈ کو اریسٹ کیا ہے، لیکن عالمی میڈیا آؤٹ لیٹس پتہ ہے کیا ہیڈ لائن لگا رہے ہیں۔ الجزیرہ بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ the جماعت اسلامی پارٹی از سپورٹنگ the opposition's protests demanding PM شیخ حسینہ ریزگنیشن۔ تو انٹرنل صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ امریکہ اور ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بند کرو، کریک ڈاؤنز بند کرو، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کراؤ۔ تو ادھر سے جو امریکہ کا ورودی کیمپ ہے، رشینز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات ہیں ان کو خود سیٹل کرنے دو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کولڈ وار اور کس کو کہتے ہیں؟
یہی کچھ ہوتا ہے نا کولڈ وار کے اندر، ایک جو عالمی طاقت ہوتی ہے وہ ایک بات کر رہی ہوتی ہے اور دوسری عالمی طاقت دوسری بات کر رہی ہوتی ہے. انٹرفیئرنس بائی دا وے مترو دونوں کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ، ابھی نہیں کر رہے تو آگے چل کے کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پارٹی عالمی فورس سے جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرے اور دوسری بیٹھی اسٹیٹمنٹس جاری کرتی رہے دیکھتی رہے. ایسا نہیں ہوتا. کولڈ وار کے دوران دونوں فورسز کچھ نہ کچھ انٹرفیئرنس کر رہی ہوتی ہیں. ویسے جماعت اسلامی کے امیر کے بیٹے کو بھی ملیٹنسی کا کیس ڈال کے انہوں نے نومبر میں گرفتار کیا ہوا ہے شیخ حسینہ کی سرکار نے، جو کہ شاید میرے خیال سے کہ ان کے لیے وارننگ ہوگی کہ اسٹے اوے فرام دا بی این پی. لیکن اب ان کو خود کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. ویسے 24 دسمبر کو شاید جماعت اسلامی کی بہت بڑی ریلی ہے وہاں بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ مجھے پتہ چلا، کچھ رپورٹس مجھے بھی ملی کہ 24 دسمبر کو بہت بڑی ریلی ہے. جماعت والوں نے بھی 10 ڈیمانڈز رکھی ہیں عوامی لیگ کے سامنے، جو کہ مور اور لیس ویسی ہی ڈیمانڈز ہیں جیسے کہ بی این پی کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کرے ملک کے اندر. تو بڑا سیریس لیول کا آپ دیکھیں سیاسی کرائسس بنگلہ دیش کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے آلریڈی، اور اس میں دن بدن مزید آپ کو انٹینسٹی، شدت آتی ہوئی نظر آئے گی. یہ تو میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں. بڑے شدید لیول کا پولیٹیکل کیاس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے سر پہ بالکل منڈلا رہا ہے، اور اپوزیشن کو پتہ ہے کہ آنے والے الیکشنز اگر ان کے جو سیاسی سروائیول ہے نا ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اگر وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، اور اس بار ان کو جو ہے بہت سارے سال لگ جائیں گے اس سیٹ بیک سے نکلنے میں. ان کو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے، دے نو اٹ. تو اسی لیے وہ بھی اپنا 100% دیں گے اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے. 100% وہ اپنی طاقت سے زیادہ جا کے یہاں پر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اپوزیشن والے. انڈیا کی پوزیشن مجھے تھوڑی سی یہاں عجیب لگ رہی ہے، تھوڑا سا سسٹم ان کا ڈاواں ڈول ہے یہاں پہ. وہ یوں کہ ٹریڈیشنلی وہ عوامی لیگ کی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار آپ دیکھیں امریکنز اور ویسٹ والے جو ہیں وہ تھوڑے سے خلاف نظر آتے ہیں عوامی لیگ اور اس کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اسی کو جاری رکھیں. لیکن اگر انڈینز اس بار بھی عوامی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ویسٹ کے خلاف جا کے ان کو پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. روس ویسے کافی عرصے سے بے آف بنگال میں آپ کو بتا دوں کہ انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کافی عرصے سے سیریس کوششیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ میانمار کو کیا ہوا ہے، میانمار کے ذریعے وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کے چکر میں. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی ان کی مکمل حمایت کس کے ساتھ ہے؟ ملٹری جنتا کے ساتھ وہاں پہ، اور وہاں پر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں رشینز ان کے ساتھ کوئی زیادہ گہرے ریلیشنز نہیں رکھتے. تو اٹ اپیئرز کہ رشینز جو ہیں بنیادی طور پر سسٹم کے خلاف ہیں، یہ جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا اس کے خلاف ہے. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی کیا پیٹرن ہے رشیا کا، یہی نظر آتا ہے. بشار الاسد کی سرکار وہاں پر رشیا کے آسرے کھڑی ہوئی ہے، اور بشار الاسد کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی سے الیکٹ ہو کے نہیں آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روس کا چین کے بعد جو سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ دیٹ از ایران. ایران کے اندر بھی آپ کو کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. اکثر جو پیوٹن کے اتحادی ہیں بیلاروس سے لے کر اور یہاں تک ایران تک، اکثر جو ان کے اتحادی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ الگ ہی سسٹم کے ذریعے رول کر رہے ہیں اپنے اپنے ملک کے اندر. تو اٹ اپیئرس کہ رشینز ہیو سم سیریس ایشوز ود دس یو ایس لیڈ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم، اور وہ اس سسٹم کے خلاف ہیں، اور جہاں پر یہ سسٹم ویک ہوتا ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، آپ مجھے پیٹرن دیکھ کر یہی نظر آ رہا ہے. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کے خلاف ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کا یہی پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے انٹرفیئرنس کے خلاف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے حساب سے ان کے نزدیک یہ ان کا مائنڈ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ٹول امریکہ کے لیے ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کے اندر.